آج ہم پھر ایک خاص بات سیکھنے کو ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے ہم سیکھ رہے ہیں دعا کے تعلق سے. کس کے تعلق سے جی؟ دعا کے تعلق سے. کسی کو یاد ہے؟ ہاں شاباش. پہلے ہفتے کیا سیکھا تھا ہم نے؟ دعا کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم دعا کیوں نہیں کرتے. ہم دعا کیوں نہیں کرتے. پھر ہم نے سیکھا خدا کے کلام میں سے کہ خدا کیسی دعائیں پسند کرتا ہے. خدا کے بندہ یبیس نے جب دعا کی تو اس نے کس طور سے دعا کی اور ہم کس طور سے دعا کرتے ہیں. آج پھر ہم دعا ہی کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں اور 18ویں آیت مبارکہ. ہاللیلویہ. 5واں باب جی پڑھیے گا. بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا کیا کرو؟ اقرار کرو. اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. اور ایک دوسرے کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. تاکہ شفا پاؤ. راست بازی کی دعا. راست بازی کی دعا. راست باز کی دعا سے کی دعا سے کچھ ہو سکتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایلیا ہمارا طبیعت ہماری طبیعت انسان تھا. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. اس نے بڑے جوش سے دعا کی. بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برے. کہ می نہ برسے. چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا. آمین. ہاللیلویہ. بائبل مقدس کا یہ جو حصہ ابھی ہم نے پڑھا سنا، آج ہم اس پر غور و فکر کریں گے. یہاں پر جو پہلی بات سکھائی جا رہی ہے کہ بس تم آپس میں مل کر ایک دوسرے کے گناہوں کا کیا کرو؟ اقرار کرو اور دعا کرو. اقرار کرو اور دعا کرو. پھر سکھایا یہ جا رہا ہے کہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر ایک ایگزامپل کے طور پر ہمیں بزرگ ایلیا کے تعلق سے سکھایا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ بزرگ ایلیا جو تھے انہوں نے دعا کی کہ 3.5 برس آسمان سے می نہ برسے، اور ایسا ہی ہوا. پھر اس نے دعا کی 3.5 برس بعد کہ آسمان سے می برسے. اب یاد رکھیں خدا کا کلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا، دعا کے تعلق سے نصیحت کرتا، تربیت کرتا اور ہماری رہنمائی کرتا تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آپ کو خدا کے سانچے میں رکھ سکیں. ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہے، میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، میرے نال ہے خدا. اب اس گیت پر اگر آپ غور کریں تو یاد رکھیں اس گیت پر 3 مصرے ہیں جو بڑے ہی خوبصورت ہیں. وہ کہتا ہے کہ صدرک میسک عبدل نجو نو جدو اگ دی پٹھی چ پایا تے اگ نے انہاں نو زر نہ پہنچایا. وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھی؟ کیونکہ یہ وہ شخص تھے جو دعا کرنے والے شخص تھے. اب یاد رکھے جو شخص دعا کرنے والا ہے، جو شخص دعا میں ٹھہرنے والا ہے، آگ بھی اس کا کچھ زر نہیں پہنچا سکتی سے. حالانکہ آگ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اس کے سامنے جو کچھ آ جائے، ہر جو مرضی چیز آ جائے، کوئی بھی شخص آ جائے، یہ اسے جلا کر بسم کر دیتی ہے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے
کہ اس آگ نے ان کو کچھ زر نہ پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ یہ دعا کرنے والے تھے. روح القدس کی آگ ان کے اندر جل رہی تھی، اور وہ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ یہ آگ انہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی. پھر پالوس اور سیلاس کے تعلق سے ہے کہ انہیں قید خانے کے اندر ڈالا گیا اور وہ پرستش کرنے لگے، وہ دعائیں کرنے لگے، اور کیا ہوا کوئی جانتا ہے؟ اور بیڑیاں ٹوٹ گئیں. اچھا، بیڑیاں ٹوٹنے سے پہلے ایک اور بات ہے کہ زلزلہ، زمین جو ہے وہ کیا ہوئی؟ تھر تھرائی، زلزلہ آیا اور ان کی بیڑیاں. کیا کبھی آپ نے ایسا زلزلہ دیکھا ہے؟ ہم نے جو زلزلے دیکھے ہیں وہ عمارتوں کو گراتے ہیں، وہ گھروں کو گراتے ہیں، سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں، نہریں دریا کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن بیڑیاں نہیں ٹوٹتی دیکھی. یہ کیسا زلزلہ تھا جس کی وجہ سے بیڑیاں ٹوٹ گئی؟ کیونکہ خدا دعاؤں کی وجہ سے عقل سے بالا تر کام کر دیتا ہے. آمین. پھر موسیٰ کے تعلق سے ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو لے کر مصر کی غلامی سے نکلا، اور آگے سمندر دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اور اس نے کیا کی؟ اس نے دعا کی. اور جب اس نے دعا کی تو یاد رکھے خدا نے نا امیدی میں بھی اس کے لیے ایک امید پیدا کی. ہاللیلویا. اس کے لیے ایک امید پیدا کر دی نا امیدی میں بھی. اس لیے یاد رکھے دعا ہمارے لیے اشحد ضروری ہے، کیونکہ دعا کے وسیلہ سے بیڑیاں ٹوٹتی ہیں، دعا کے وسیلہ سے امید پیدا ہوتی ہے، دعا کے وسیلہ سے خدا دنیا کے حالاتوں سے محفوظ رکھتا ہے. اب یاد رکھیں، اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم یہ کہتے کہ ہم بہت دکھی ہیں. جی ہم بہت دکھی ہیں، اور اپنے دکھ کے عالم میں اس قدر ہم رنجیدہ ہیں، غم زدہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہوئی اور کب شام ہوئی. ہم اپنی زندگیوں پر جب غور کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس روح زمین پر غور کریں تو جو زندگی غم سے بھری تھی، جو زندگی آسودہ تھی، خدا نے انہی زندگیوں کو سرفراز کیا. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ غم جو ہیں یہ کبھی بھی گھٹ نہیں سکتے. اگر آپ اپنے محلے کے اندر ہی ایک سروے کریں اور لوگوں سے پوچھنا شروع کریں کہ آپ سچی سچی دسنا، جھوٹ نہیں بولنا، تانوں کتنا دکھ ہے، پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کتنا غم ہے، ہمیں کتنا دکھ ہے. جب آپ اگلے گھر کے طرف آئیں گے، آپ ان کا دکھ سنیں گے، آپ کو اپنا دکھ بھی کم لگے گا اور پچھلے والے کا دکھ کم لگے گا. اسی طرح جب آپ آگے آگے چلیں گے، آپ کو دنیا کے اندر بڑے دکھ دکھائیں دیں گے، دنیا کے اندر بڑے غم دکھائی دیں گے، اور ان تمام غم کے علاج جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے دعا. ہاللیلویا. جب موسیٰ نے دیکھا کہ میرے لیے کوئی امید کی کرن نہیں ہے، میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، میں کسی طور سے نہ خود بچ سکتا ہوں نہ اپنی قوم کو بچا سکتا ہوں، اس نے کیا کی؟ اس نے دعا کی، اور خدا نے اسی دعا کے وسیلہ سے اس کے لیے ایک امید پیدا کر دی. اس لیے یاد رکھے، اگر ہم غم زدہ ہیں، ہم پر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، کمی کمزوریاں ہیں، تو دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ خالق قدوس ہے جو آپ کو نا امیدی میں امید بخشے گا. ہاللیلویا. تم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہوں کا کیا کریں؟ اقرار کریں. کیا کریں جی؟ اقرار کریں. اب جب اقرار کی بات آتی ہے گناہوں کے، تو یاد رکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، بلکہ ہم سب ہیں، اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہیں.
ہم اقرار نہیں کرتے، ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے، ہم اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں، ہم اپنے گناہ کو اس قدر چھپاتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ کا نال دے نہ پتہ لگے، ہمارے گناہ کا، ہم اس قدر اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے اپنے گناہوں کا کیا کرو؟ اقرار کرو۔ اور جب ہم اقرار کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہمیں ہمارا گناہ ملامت کرنا شروع کرتا ہے، ہمیں ہمارا گناہ جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں ہمارا گناہ جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج جب بھی کوئی بات آتی ہے معاشرتی طور پر تو یاد رکھے ہم معاشرتی طور پر بھی اپنے آپ کو بڑا عزت دار، بڑا اچھا، بڑا صاحب تمیز انسان پیش کرتے ہیں، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ گناہ۔ اور داؤد کہتا ہے کہ میں نے گناہ کی حالت میں صورت پکڑی، میں نے گناہ کی حالت میں کیا پکڑی؟ صورت پکڑی، میں گناہ کی حالت میں تھا۔ آج جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے تو یاد رکھیں ہم اپنے گناہوں کو بڑھاتے ہیں، اور وہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہ قرمزی گناہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو چغلی کو گناہ سمجھتا ہو۔ جو شخص درمیان میں نہیں ہے، جو شخص ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم اکثر اس کے تعلق سے بات کرتے، وہ نے تے انج ہی کیتا ہے، وہ تے ہے ہی انج دا ہے، وہ تے رویہ ہی انج ہی۔ ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، ہم لالچ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم لالچ پر لالچ کرتے ہیں، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں ہم نفرت کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم غصے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ لکھا ہے کہ غصہ تو کر لیکن گناہ نہ کر، غصہ تو کر لیکن گناہ نہ کر، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص خون کرتا ہے اور اگر کوئی شخص لالچ کرتا ہے تو خدا کی نگاہ میں ان کی سزا ایک ہی ہے، وہ دونوں خونی ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، لیکن خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کا کیا کر؟ اقرار کر۔ غصہ تو کر لیکن گناہ نہ کر۔ سانو بڑا غصہ آ جاتا ہے اکثر کار، میں ویکھیا گل برداشت نہیں کی، میں انہوں فٹ جواب دیتا ہے، پھر فخر نہ دساں گے اسی دوجیاں نو، فخر نہ کہ میں انہوں فٹافٹ کی کیتا ہے جواب دیتا ہے۔ اور بیٹیوں کے تعلق سے بھی میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ بیٹیوں کی جو ناراضگی ہے وہ خاندان میں ماں کے ساتھ بہت ہوتی ہے، خاص طور پر ساس کے ساتھ۔ کیونکہ ساس نے ٹوکنا ہوں، انہیں کہنا ہوں پتر اے کام انج نہیں، اے کام انج نہیں، انہیں کہنا سارے جی چنگے نے بس امی دا رویہ تھوڑا جہا خراب ہے۔ ہاللیلویا۔ غصہ تو کر لیکن گناہ نہ کر۔ اس لیے یاد رکھیں ہم نے اپنے گناہ کا کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے۔ آج اقرار کی بہت ضرورت ہے، آج اس قوم کو، ہم کو اقرار کی اشد ضرورت ہے۔ ہم اپنے گناہ کا اقرار کرنا پسند نہیں کرتے، انہیں بھاویں اسی 2 گھنٹے دعا کرتے رہنے، لیکن اپنے اندر جھانکنا نہیں پسند کرتے۔ اس لیے یاد رکھیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے گناہوں کا کیا کرے؟ اقرار کر، اور کیا کر؟ دعا کرو۔ بائبل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت سچائی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے مسرت بیٹے کی۔ اب مسرت بیٹے نے کیا کیا؟ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں تھا،
अपने बाप के हाथ के नीचे जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन उसने अपने बाप से बगावत की और कहा कि मुझे मेरा हिस्सा लौटा दे। बाइबल हमें सिखाती है कि मुसरत बेटा जब अपने बाप के घर से निकला तो वो गुनाह की जिंदगी में पड़ गया। याद रखें, जब तक आप आसमानी बाप के साए में हैं, जब तक आप खुदा की कुर्बत में हैं, आप महफूज हैं, आप गुनाह से पाक हैं। आपके लिए मसीह यीशु ने कफारा दिया, उस कफारे के वसीला से आप अपने गुनाहों से रिहाई पाते। लेकिन जब आप अपने बाप के साए से अलग होते, निकलते, तो क्या हाल हुआ मुसरत का? कोई जानता है मुसरत बेटे का क्या हाल हुआ? बाइबल हमें सिखाती है कि जो कुछ उसके पास था उसने ऐशो इशरत में उड़ा दिया, दुनिया में उड़ा दिया। अच्छी शराब पी, अच्छा जश्न किया, अच्छा लिबास पहना, अच्छा खाना खाया, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तब खाने के भी क्या पड़ गए? लाले पड़ गए। खाने के लिए कुछ ना बचा। बाइबल हमें सिखाती है फिर वही शख्स जो था वो सूअरों के गौल में से खाता। जो खुराक जानवर खाते वही खुराक वो खाता और अपना पेट भरता। याद रखे, मुसरत बेटे की ये तमसील, ये जो स्टोरी है, मेरी और आपकी नसीहत के लिए है, ताकि हम अपने गुनाहों का क्या करें? इकरार करें और कभी भी अपने बाप के हाथ से अलग ना हो। आज मुआशरे के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बाप के बारे में ना हक सोचते, ना हक बोलते, ना हक कहते हैं। लेकिन याद रखें, यही वो बाप है जो हमें निजात दिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया।